حضرات گرامی آج ہم بیٹھے ہیں پیران پیر کی ذکر کے لیے. آپ کو اللہ نے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے عطا فرمائے. ہر ولی شان والا ہے، ہر ولی شان والا ہے، لیکن اللہ نے غوث پاک ولیوں میں وکری شان عطا فرمائی. آپ نے اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے آپ نے فرمایا میرا قدم ولیوں کے، کہ میرا یہ قدم ولیوں کی گردن پر ہے. یہ آپ نے فرمایا. اعلیٰ فرماتے ہیں نا کہ جس کا ممبر ہوئی گردن اولیاء، جس کا ممبر ہوئی، میں نے کدھر پاؤں رکھا ہے؟ میز کے نیچے والے حصے پہ. اور آپ فرماتے ہیں جس کا ممبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. اس قدم کی کرامت پہ غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. اور میرے امام احمد رضا خان بریلوی، آپ فرماتے ہیں میرے امام، اللہ نے آپ کو انوکھی شان عطا فرمائی جیسے ولیوں نبیوں میں آپ کے ذکر کو بلند فرمایا. فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. آپ اللہ کریم نے محبوب کے ذکر کو نبیوں میں بلند کیا، آپ کے ذکر کو ولیوں میں بلند کیا. یہ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے، جو رب نے فرمایا تھا محبوب کو، اللہ کریم نے آپ کو محبوب کے رفعت ذکر کا سایہ اور پرتوں اور عکس عطا فرمایا ہے. اس کا جناب اللہ نے صدقہ اور عنایت اور حصہ اس لحاظ سے عطا فرمایا کو کائنات میں بلند فرمایا، نبیوں میں بلند فرمایا، پوری کائنات ہر مخلوق میں بلند فرمایا، آپ کے ذکر کو ولیوں میں بلند فرمایا. آپ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر. یہ رسول اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ غوث پاک کے لیے ہے. وَرَفَعْنَا، اے میرے غوث، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر. ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا. اور جو غوث پاک کے دشمن ہیں، جو کہتے ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ 11ویں کرتے ہو، یہ حرام ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ، کیا ہے؟ کیسے بدبخت ہے. قرآن پاک کی تعریف کرتے ہیں، قرآن کے مفہوم کو بدلتے ہیں. قرآن نے کہیں بھی اصال ثواب کی چیز کو حرام نہیں فرمایا. قرآن نے یہ فرمایا ہے جو جانور مشرک بتوں کے لیے ذبح کرتے تھے، قرآن نے ان کو حرام قرار دینے کے لیے فرمایا احل بہ لغیر اللہ. وہ جانور، تمام مفسرین نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ بوقت ذبح جن جانوروں پر چھری چلاتے ہوئے بجائے بسم اللہ اللہ اکبر کے کسی اور کا نام لے لینا، چاہے وہ بت ہے، وہ انسان ہے، کچھ بھی ہے، کسی کا نام لینا، لیکن چونکہ مشرک بتوں کا نام لے کر ان کی رضا کے لیے جانور ذبح کرتے، تو اللہ نے ان جانوروں کو حرام قرار دینے کے لیے جن کو ذبح کرتے وقت مشرک بتوں کا نام لیتے تھے، اللہ کا نام چھوڑتے تھے، رب نے ان کو حرام قرار دینے کے لیے کہا کہ وہ جانور جن کو ذبح کرتے تم غیر کا نام اللہ کے سوا بلند کرتے ہو، وہ حرام ہے. سمجھ آئیے؟ سنیو، کوئی آکھے 11ویں کھان دیو حرام ہے، او دا منہ بھن سون کے نہیں. ان آکسو بائی دا لالا قرآن وچ کتھے لکھیا کہ 11ویں حرام ہے؟ قرآن پاک میں غوث پاک دا نام ہے 11ویں دا لکھے تے رام کی میں تو کرنا ہے پیا، جڑی آئے تو کرنا ہے پیا. تو زیادہ جاننا ہے او دا معنی کی ہے، یا پچھلی امت دے بڑے بڑے علماء جنہ اتفاق کر لیا سی تینوں ویکھیے تے پچھلی امت دے علماء نو ویکھیے. آدن زادی کوڑ کرلی تے جپے چھتیران، تیری کی حیثیت؟ یہ منہ اور مسور کی دال. اپنی حیثیت ویکھ پہلے. امت دے سارے علماء مفسرین دا اجماع ہے، علماء نے لکھے اور فرماتے ہیں اس بات اتفاق ہے کہ بھئی اس سے مراد یہ ہے کہ جو جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے. یہ بدبخت کہتے ہیں 11ویں حرام ہے، کیوں؟ کہتے ہیں جی اللہ کہتا ہے جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، تو میں کہ تیری اماں تے تیرے ابے دا نام دے، تے تیرے تے تیرے ابے دا نام دے، تیرے گھر تے تیرے ابے دا نام دے، تہاڈی زمین تے تہاڈے ابے دا نام دے. تے کوئی دنیا دی شے وکھا جس تے کسی بندے دا نام نہیں. قربانی کر دیو تے قربانی دے جانور تے نام لیندے ہو کہ نہیں؟
ایک نو آج اللہ واسطے آدھی میں ابے واسطے کرنا، میں نانے واسطے کرنا، میں دادے واسطے کرنا، میں اپنے نام انج آ دیو بولو بدبختہ سارے آرام نے. تسی شہر لگے جو اتنے اڈے تے لگے جو جدو گوشت کردا تو پوچھو گوشت کدے واسطے کیتے؟ وہ کی آخر اللہ واسطے کیتا کی آخ سی بوتے تواڈے واسطے کیتا ہے یار، بوتے واسطے کیتا ہے. تو مولوی نال لے جاؤ ہوں 10 اتنے بول کے چودھری نال بلا لو، ڈنڈے شنڈے بھی تیار کر لو پیچھے کھلوتے ہوں 10 بھائی کسائیا گوشت کدے واسطے کیتا ہی جی تواڈے واسطے. اچھا مولوی جی ہوں دسو حلال ہے حرام ہے؟ پرا پرا تیار دیو جس تے غیر اللہ دا نام حرام ہوندا ہے ہوں ایتھے بولنا تے جی آکھے حرام ہے تے پیچھے پوے سوٹا سر وچ تے دماغ ٹھکانے آوے کہ نہیں؟ اب پاگل دے پترا ساری دنیا حرام کھاندی پھردی. اوے مطلب ہے نہیں کہ کسی صورت بھی کسی کا نام آ جائے، مطلب ہے ذبح کرتے اللہ کا نام چھوڑ کے کسی کا نام لیا جائے. ذبح جدو کسائی نے کیتا ہے تو نہ لیا ہے فلانے چودھری واسطے، فلانی برادری واسطے، گجراں واسطے، جٹاں واسطے، موچیاں واسطے بھی، فلانے واسطے بھی، این ہوندا رہے. بسم اللہ اللہ اکبر. حلال ہے کہ حرام ہے؟ او تسی سادیاں سنیاں گلاں سمجھ ہو نا، حلال ہے نا. اس واسطے کر کے حضرات گرامی اے دا مطلب وہ ہے ہی نہیں جڑے لیندے نے یار میں حرام آدن. تے احمد رضا خان بریلوی آپ نے فرمایا کہ اسی کرنے غوث پاک دے نام دی 11ویں یہ سال ثواب واسطے، غوث پاک دی عبادت واسطے نہیں. ایک چیز ہوندی اودیاں کئی نسبتاں ہوندیاں نے، بڑی کم دی گل ہے، غور نہ سنو. مثال طور تے تسی اے نیاز ہے جڑی لنگر جڑا ہے او جدوں ایتھے آونا ہے او دی نسبت اللہ نال بھی ہونی ہے. کیوں؟ اساں ہے یا اللہ اے جڑا تیری بارگاہ چ پیش کرنے تو اے دا ثواب دے، اے اسی دعا مانگ رہے ہیں، اے اس کھانے دی اس لحاظ نال نسبت اسی کر رہے ہیں عبادت دی وجہ تو اللہ تے اے اسی اللہ دی عبادت کر رہے ہیں. دعا اللہ دی عبادت، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے. اسا جب دعا منگی تے اسا غوث پاک اگے نہیں منگی غوث پاک قبول کرو سانو ثواب دیو، نہیں جانے انے یا اللہ تو قبول کرتے ثواب دے. اے نسبت کدھر ہو گئی ثواب دینے دی؟ اللہ یاد رکھے ہے. دوجی نسبت ہے یا اللہ دا ثواب دے ساڈے مردیاں نو، او نسبت کدھر ہو گئی؟ فوت شدگان دی طرف. تے کھانا کنے او نسبت کدی ہو گئی؟ جڑے بیٹھے ہو تواڈے حال انہاں دی نسبت کم از کم کتنیاں نے؟ 3. ایک چوتھی بھی ہو سکتی ہے کہ جن نے بنایا ہے جتھوں لیا ہے یہ مالک کون ہے، خریدیا کنے، پیسے کنے دیتے ہیں. 4 نسبتاں نے. اسی جڑی نسبت غوث پاک ال کرنے ہاں او دعا والی نہیں کردے، عبادت والی نہیں کردے، کھانے دی نہیں کردے، لیاونے دی نہیں کردے، ثواب والی کرنے. وہ سمجھ آئی؟ اس واسطے دگڑ مت کر جاندے. احمد رضا خمری اعلی حضرت نے کہا بدبختو اسی اللہ دے ولی دے تسی اپنے پیو دادے واسطے ثواب کر دیو، اسی اللہ دے ولی واسطے کرنے ہیں تو تسی ادو حرام ہے. آپ نے فرمایا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ، پڑھ لو، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گھٹائیں اے میرے غوث یہ تیری شان گھٹانا چاہتے ہیں. رسول اللہ نے غوث پاک دے والد صاحب نو اجے پیدائش تو پہلے آ کے ابو صالح جنگی دوست نو رسول اللہ خواب وچ آ کے ملے، آکھے ابو صالح مبارک کو بھی اللہ تینوں پتر دینا ہے، میرا بھی محبوب ہے اللہ دا بھی محبوب. اللہ رسول نو گوارا ہے کہ اے عبد القادر دی شان تے جڑے دوجے نے خارجی دشمن ولیاں دے انہاں دا دل گھٹ جاوے، نہیں سن دے کوئی نہیں، جاویا نہ کرو، یار بھی نہ کریا کرو، فلانے ٹمکانے مشرک ہو جاندا بندہ، منتا مندے ہو فلان کر دیو. انجی گل ہے. آپ فرمایا یہ گھٹائیں اس سے منظور بڑھانا تیرا. من دی گل آئی ہے تو سن لو، ساریاں منتاں جائز نہیں ہوندیاں، ساریاں قسماں بھی جائز نہیں ہوندیاں، ساریاں منتاں بھی. ایک بندہ قسم چکدا ہے، پتر قسم چکدا ہے اللہ دی قسم میں اج تو بعد اپنے ابے نال گل نہیں کرنی، نعوذ باللہ استغفر اللہ. تی ہدی اللہ دی قسم ہے میں بھی کافر ہو کے مرا پترا جے میں تے نال گل کراں، ایک ڈیڈیاں کر جاندیاں ماواں. ہن این دی قسم چکنا جائز ہے کہ گناہ ہے؟ سارے بولو اے ہن تسی فتوی دیندے ہو پہ ویکھ لوے گناہ ہے نا، اے قسم ہے نا، جائز نو پیا دے ناجائز ہے. ایک قسم رکھنی چاہیے کہ توڑنی چاہیے؟ توڑنی چاہیے.
تے تروڑ کے 3 روزے بھی رکھنے چاہیے یا 10 مسکیناں کھانا کھلانا چاہیے انہاں دوہاں چوں یا کپڑے لے کے دینے چاہیے این جی گل ہے پتہ لگا کہ ہر قسم جائز ہے تے ہر منت بھی جائز نہیں میں لٹاں رکھاں دا میں جتی لاواں دا میں منجی الٹی کر دے میں اس دربار جا کے جاگاں دی جگراتا کٹاں دی نماز پڑھ دی نہیں جگراتے کٹ دی یہ جائز ہے تو منت یہ ذہن وچ رکھو ہر منت بھی جائز او جی میں منت مان لئی ہے بس بھائی غلط منت منی رسول اللہ دی حدیث سے پاک ہے آپ نے فرمایا جنہیں غلط منت منی وہ نہ پوری کرے جڑی ثواب والی منت پوری کرے تے جڑی گناہ والی منت پوری اے بھی ذہن میں رکھ لو بس آخری گل کر کے گل ختم کرنے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ دا ذکر بھی ہو گیا ہے تے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ دی کتاب ہے غنیۃ الطالبین بولو کی نام ہے